بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کشتی اگلی منزل کی جانب روانہ ہونے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ ملاح بار بار گھنٹیاں بجا کر مسافروں کو مطلع کر رہا تھا تاکہ جس نے بھی سوار ہونا ہو وہ جلدی سے آ جائے۔ مسافر بھی لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے آتے جا رہے تھے۔ جسے جو جگہ پسند آتی وہ وہیں بیٹھتا جا رہا تھا۔ ان مسافروں میں جوان بھی تھے اور بوڑھے بھی، اودیڑ عمر بھی تھے اور بچے بھی، مگر سب نے اجلے اور صاف ستھرے لباس زیب تن کیے ہوئے تھے، گویا ہر شخص پوری تیاری کے ساتھ آیا تھا۔ کسی کے پاس سامان کم تھا جبکہ کسی کے پاس قدرے زیادہ، مگر سب کی منزل ایک تھی۔ کشتی اب مسافروں سے تقریباً بھر چکی تھی۔ ملاح نے روانگی کی گھنٹی بجائی ہی تھی کہ دور سے ایک مسافر نے آواز دی، ذرا ٹھہرو بھائی، مجھے بھی ساتھ لیتے چلو۔ تمام مسافر اس اجنبی آواز کی جانب متوجہ ہوئے۔ ملاح نے بھی ہاتھ روک لیے۔ وہ مسافر جب قدرے قریب پہنچا تو سب نے دیکھا کہ وہ ایک انتہائی مفلوق الحال شخص ہے۔ میلے کچیلے کپڑے اور وہ بھی جگہ جگہ سے پیوند لگے ہوئے، سر کے بال الجھے ہوئے اور بڑھے ہوئے۔ اکثر مسافروں نے ملاح سے کہا، میاں اس مسافر کو نہ ہی بٹھاؤ تو بہتر ہوگا، یہ تو سارے سفر کا مزہ ہی کرکرا کر دے گا۔ مگر ملاح کے جی میں خدا معلوم کیا آئی کہ اس نے بلند آواز سے کہا، بھائی صاحب تشریف لے آئیے، اور وہ ادھر ایک کونے میں بیٹھ جائیے۔ وہ مفلوق الحال مسافر کشتی پر سوار ہوا تو اس نے سب کو سلام کیا اور پھر خاموشی کے ساتھ ملاح کے اشارے اور ہدایت کے مطابق کشتی کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا۔ اکثر مسافروں نے ملاح کی اس بات کو پسند نہ کیا، مگر چونکہ کشتی میں ملاح ہی کی مرضی کے مطابق مسافر سوار ہوتے ہیں، اس لیے کوئی شخص واضح طور پر مخالفت کی جرات نہ کر سکا۔ اب ملاح نے روانگی کی گھنٹی پھر سے بجائی اور کشتی کو دریا کی لہروں میں سوار کیے خرامہ خرامہ آگے بڑھانے لگا۔ لمحے گزرتے جا رہے تھے، ساعتیں بکھرتی جا رہی تھیں اور کشتی اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھی کہ یکایک ایک مسافر نے ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ وہ چلانے لگا، میرا قیمتی موتی گم ہو گیا ہے، میرا نادر و نایاب موتی کھو گیا ہے، میں لٹ گیا، میں برباد ہو گیا۔ سب مسافر اس کی آواز پر چونک اٹھے۔ ساری کشتی میں ادھر ادھر تلاش کیا مگر وہ قیمتی موتی ہاتھ نہ آیا۔ اسی اثنا میں ایک شخص نے زور سے کہا، بھائیو، موتی کو کشتی میں کیوں تلاش کرتے ہو؟ یہ گم نہیں ہوا بلکہ چوری ہوا ہے، اور یہ چوری لازماً اس مفلوق الحال شخص نے ہی کی ہے۔ میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اسے کشتی میں نہ بٹھاؤ، مگر میری تو کسی نے سنی ہی نہیں۔ اب نتیجہ خود ہی بھگتو۔ ایک ایک کر کے تمام مسافر اس بات پر متفق ہو گئے کہ وہ قیمتی موتی سب سے آخر میں سوار ہونے والے مفلوق الحال مسافر نے ہی چرایا ہے۔
سب لوگ مل کر اس مسافر کو زود و کوب کرنے لگے اور تقاضا کرنے لگے، سیدھی طرح سے موتی دے دے ورنہ ہم سے زیادہ برا کوئی نہ ہوگا۔ اپنی عافیت چاہتے ہو تو معافی مانگو اور موتی اس کے اصلی مالک کو لوٹا دو۔ اس مفلوق الحال مسافر نے اس صورتحال میں آسمان کی جانب نظریں اٹھا کر رب رحمان و رحیم سے دعا کی، اے مالک، تو ہی علیم و خبیر ہے، دلوں کے حال تو ہی بہتر جانتا ہے، تجھے ہی علم ہے کہ میں نے چوری کبھی نہیں کی، تو ہی میری بے گناہی کی گواہی دے سکتا ہے۔ اور پھر چشم فلک کے ساتھ ساتھ تمام مسافروں نے بھی دیکھا کہ دریا میں سے سینکڑوں مچھلیوں نے سر باہر نکالے اور سب کے منہ میں ایک ایک موتی تھا، بالکل وہی موتی جو گم ہوا تھا۔ اس مفلوق الحال مسافر نے ایک قریبی مچھلی کے منہ سے موتی لے کر اس مسافر کو دے دیا، مگر اب تو فضا بالکل ہی بدل چکی تھی۔ تمام مسافروں نے اس مفلوق الحال مسافر سے معافی طلب کی اور اس مرد قلندر وقت کے ولی کی اس کرامت پر اسے ذوالنون کہنا شروع کر دیا، جو بعد میں ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ مشہور ہوئے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ دراصل مصر کے رہنے والے تھے، چنانچہ اس نسبت سے مصری کہلائے۔ آپ نے زہد و تقویٰ اور عبادت و ریاضت کے باعث شہریت و وقت حاصل کی۔ آپ نے اپنے من میں ڈوب کر حقیقت و معرفت کی منازل طے کیں اور زندگی کا سراغ پا لیا۔ عشق رب العالمین اور حب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مستعار کا اوڑھنا بچھونا تھا۔